انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کے 25واں پارہ سورہ دخان آیت نمبر 1 تا 4 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہگاروں سے آکار کو حق کہنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ شب برات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے۔ اس حوالے سے آج انشاءاللہ چند معروضات آپ احباب کے سامنے بیان کرنی ہے اسی رات کے حوالے سے، اور انشاءاللہ آج رات اسی مسجد میں، آپ کی جامع مسجد میں صلاۃ التسبیح کا بھی باجماعت اہتمام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ 11 بجے صلاۃ التسبیح ادا کی جائے گی آج رات کو انشاءاللہ۔ تو خالق کائنات نے 25واں پارہ سورہ دخان آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا حامیم۔ ان کو عربی میں کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ ان کا علم اللہ اور اس کے رسول کو ہے، باقی کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز اور نیاز کی باتیں ہیں، یا رب جانے یا رب کا مصطفیٰ حبیب جانے۔ حامیم والکتاب المبین، خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا قسم ہے مجھے روشن کتاب کی۔ اس کتاب مبین سے قرآن فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن پاک کو برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ یہ برکت والی رات ہے جس میں خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا ہم نے اس میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ انا کنا منذرین، اور ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ یہاں خالق کائنات نے اپنی ایک وصف کا ذکر فرمایا کہ انا کنا منذرین، ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ رب ڈر سنانے والا ہے، رحمت والا نہیں ہے جو 70 ماہوں سے بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، کسی کو سمجھانے کے 2 طریقے ہیں، طبیعتیں 2 ہوتی ہیں، کچھ پیار سے سمجھتے ہیں اور کچھ سختی سے سمجھتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہر جگہ پہ پیار بھی کام نہیں آتا نا۔ آپ اپنی اولاد کے اندر دیکھیں، بندہ جب اپنی اولاد سے اتنا پیار کرتا ہے، پیار میں اولاد بگڑ جاتی ہے، ماں باپ کا کوئی احترام نہیں ہے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا کنا منذرین، ہم ڈر سنانے والے، کیونکہ مختلف طبیعتیں ہیں، کوئی سختی کے ساتھ سمجھتا ہے، کوئی نرمی کے ساتھ سمجھتا ہے۔ پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ آیات بینات کا سیدھا سادہ لفظی ترجمہ ہے۔ شب برات شب فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے رات، اور برات کہتے ہیں چھٹکارے کو، آزادی کو، جہنم سے آزادی کی رات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اس رات کے کئی معنی ہیں، کئی نام ہیں اس رات کے۔ ہمارے معاشرے میں شب برات مشہور ہے، تو اس حوالے سے اس کا معنی یہ ہے کہ چھٹکارے کی رات،
آزادی کی رات۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک نام اس کا ہے لیلۃ المبارکہ، برکتوں والی رات۔ کہیے سبحان اللہ، بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ جس کو قرآن نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک نام اس کا ہے لیلۃ المبارکہ، برکتوں والی رات۔ اور ایک نام اس کا آتا ہے لیلۃ الرحمت، رحمت کی رات۔ اور ایک نام اس کا ہے لیلۃ السکہ، چیک تقسیم کرنے کی رات۔ اور چوتھا نام اس کا تفسیر روح المعانی کے اندر بیان کیا گیا لیلۃ البراۃ، نجات والی رات۔ تو عزیزان محترم، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ اور مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا۔ بارہا کہتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا میں بیٹھے ہوئے مفتیان کرام، فیس بک کی مفتی جو موجود ہیں، کوئی اس رات کی مخالفت کر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں، بڑی دلیلیں دیتے ہیں، جی قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، فیس بک کی مفتی بھی بیٹھ کے حدیثیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، جائیں تو کہاں جائیں؟ کیونکہ ہماری عوام کو اختلافی مسائل جو شریعت کے ہوں وہ سمجھ نہیں آتے۔ دنیاوی کوئی معاملات ہوں، آپ ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں، آپ ہم سے زیادہ سیانے ہیں، جی دنیا کے اندر مولویوں کا کیا کام ہے؟ لیکن شریعت کے اندر کوئی اختلاف آ جائے، یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے جی، ایک مولوی یہ کہہ رہا ہے، دوسرا مولوی یہ کہہ رہا ہے، وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بھی حدیث پڑھ رہا ہے، مولویوں کا چکر، مولوی جانے، بس عوام بے فکر ہے جی، بس عوام نے آ کے کہنا کہ جی ہم نے سیاست کر، مولوی کا سیاست سے کیا کام ہے؟ امام بنایا ہے امام، لیکن پھر آگے کہتا ہے کہ مولوی کا سیاست سے کیا کام ہے؟ دین کے اندر سیاست کہاں سے آئی اور دین کے اندر یہ جھگڑے کہاں سے آئے؟ عزیزان محترم، ہمیں سب طبیعتوں کا پتہ ہے کہ آپ کس کس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن آج ہم نے اپنے دین کو اپنی طبیعت کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہماری طبیعت مانے ہم کہتے ہیں یہ تو دین کا کام ہے۔ جس طبیعت کو جو ہماری طبیعت جس کام کو نہ تسلیم کرے، بس ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہاں پہ شریعت نظر نہیں آتی۔ تو فیس بک کی مفتی وہ کہہ رہے کہ جی شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ کیا رات کو جناب والا پٹاخے بجا رہے ہیں؟ ارے ہم نے کب کہا کہ تم پٹاخے بجاؤ؟ ہم نے کب کہا کہ اس رات کو غفلت کے اندر گزارو؟ ہم نے کب کہا اس منبر رسول پہ بیٹھ کے کہ جناب والا فضول خرچیاں کر کے جناب والا یہاں شریعت کی دھجیاں اڑائی جائے؟ آپ تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں، دوسرے پہلو پہ بھی نظر کریں کہ آج جہاں پہ لوگ فحاشی کے اڈے جناب والا وہ کھلے ہوئے ہیں، وہاں پہ سرعام جا رہے ہیں۔ اگر ہم کسی مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں عبادت کے لیے بلائیں تو جناب والا اس کے اندر حرج کیا ہے؟ تکلیف کیا ہے اس میں؟ پرابلم بتائیں ہمیں۔ یہاں بدعتیں نظر آ جاتی ہیں، یہاں شرک نظر آ جاتا ہے، کیا یہ شرک کے اڈے ہیں، یہ بدعتیوں کے اڈے ہیں؟ یہ عزیزان محترم زندوں کے بھی دشمن ہیں اور ہمارے مردوں کے بھی دشمن ہیں، یہ ذرا اپنے ذہنوں میں ڈالیے گا۔ اگر ہم نے مانا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی رب ہر دن 5 وقت کے لیے اذان کی صورت میں ہمیں پیغام دیتا ہے، آؤ میرے گھر اور سر بسجود ہو جایا کرو۔
لیکن اگر کسی کو توفیق 15ویں رات کو، شعبان کی 15ویں رات کو ہو بھی گئی، اگر کسی گناہگار کی بخشش ہو گئی، مولوی کے پیٹ میں کیوں مروڑ ہو رہے ہیں؟ عزیزان محترم، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کا آدھا یعنی 15ویں رات، شعبان کی 15ویں رات جو آج ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب یہ شعبان کی 15ویں رات آ جائے فقوموا لیلہا، اس کی رات کو قیام کیا کرو، کھڑے ہو کے عبادت کرو۔ مساجد ہو، اگر آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے، پھر آپ فتوے دے رہے ہو کہ جناب وہاں پہ جا کر فضول خرچیاں ہوتی ہیں، گھر میں کھڑے ہو جاؤ۔ قرآن اور حدیث کہہ رہے ہیں فقوموا لیلہا، رات کو کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرو۔ رات میں تو ٹی وی لگا کر تم نے ڈش دیکھ کر جناب والا سو جانا ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ہم نے بلا لیا کہ آؤ آج یہ برکتوں والی رات ہے، آج چھٹکارے کی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے، گناہوں کی بخشش طلب کرنے کی رات ہے، تو پھر جناب والا تمہارے فتوے آ جاتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کو توفیق ہو گئی کہ وہ اس رات کو آ گیا اور امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے صلاۃ التسبیح ادا کی اور 2 جناب والا آنسو کے قطرے اس کے اگر اس رحم دلی میں بہہ گئے تو اس کی بخشش کا ذریعہ نہیں بنے جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس رات کو غفلت میں نہیں، فقوموا لیلہا، اس رات کو عبادت میں قیام کی صورت میں گزارو، قرآن پڑھ کے گزارو، نوافل پڑھ کے گزارو، بخشش طلب کرو، اور پھر دن کو کیا کرو؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وصوموا یومہا، 15ویں جب رات آئے تو رات کو قیام کرو اور دن کو اس کا روزہ رکھ لیا کرو۔ کیوں؟ میرے آقا نے وجہ بیان کی کہ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، جب یہ 15ویں رات آتی ہے نا تو خالق کائنات اپنی شان کے مطابق سورج ڈھلنے کے فوراً بعد، سورج غروب ہونے کے فوراً بعد خالق کائنات آسمان دنیا کی طرف اپنا نزول فرماتا ہے، اور پھر خالق کائنات آسمان دنیا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمیں پہلا آسمان، 7 آسمان ہے، آسمان دنیا کی طرف خالق کائنات اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، پھر فیقولو، پھر خالق کائنات ندا دیتا ہے اللہ اکبر۔ او ظالمو، تم اللہ کی عبادت سے روکتے ہو۔ یہ رب آسمان، میرے آقا نے ابن ماجہ کی حدیث اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جب 15ویں رات آتی ہے خالق کائنات آسمان دنیا پہ نزول فرما کے ارشاد فرماتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی آج کی رات مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ رب ندا دے رہا ہے کوئی آج کی رات اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر مجھ سے بخشش طلب کرے کہ پروردگار بس ہو گئی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور اسی رات عزیزان محترم میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رجسٹر بنایا جاتا ہے کہ جناب کس نے اس سال مرنا ہے، کس نے اس سال میں پیدا ہونا ہے اور کس نے کس حالت میں مرنا ہے۔ تو کیا ہم خوش نصیب نہیں ہیں کہ اس رات میں آ کر پاک اور صاف ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے آ جائیں اور رب کو رحم آ جائے اور وہ رات ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے؟ رب فرماتا ہے الا من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا فاغفر له، میں اسے بخش دوں۔ بخشنے والا رب ہے، جلنے والا مولوی ہے۔ مولوی یہ کہتا ہے کہ جناب والا مسجد میں ونی کرے چھاؤ تے فضول خرچی کنداؤ۔ عزیزان محترم خالق کائنات ندا دے رہا ہوتا ہے الا من مسترزق، ہے کوئی آج کی رات مجھ سے رزق طلب کرنے والا فارزقہ، میں اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دوں۔
اور خالق کائنات فرماتا ہے الا من مبتلن، ہے کوئی آج کی رات کسی مصیبت میں مبتلا، کسی جناب والا عافیت کے اندر، کسی دشمنی کے اندر مبتلا ہے، کسی جناب والا مشکل کے اندر مبتلا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں الا من مبتلن فاعافیہ، اگر کوئی ہے مجھ سے عافیت طلب کرنے والا اس رات کو آئے میں اس کو عافیت عطا کر دوں۔ الا قضا الا قضا الا قضا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یوں خالق کائنات ندا دے رہا ہوتا ہے آج ہے کوئی بے اولاد، مجھ سے اس رات کو آ کے گڑ گڑا کے اولاد مانگے میں اسے اولاد عطا کر دوں۔ اور اسی طرح حتی یطلع الفجر، میرے آقا نے ارشاد فرمایا طلوع فجر ہو جاتی ہے عزیزان محترم۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں کہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کی راوی ہیں، آپ فرماتی ہے کہ قال ان اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ ينزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم ببنی کلب، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ 15ویں رات آتی ہے تو خالق کائنات آسمان دنیا پہ نزول فرما کے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ خالق کائنات گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ اور پھر دوسری حدیث مبارکہ یہ بھی اپنی ذہنوں میں رکھیں، ایسے بدبخت بھی ہیں جو اس رات کو بھی نہیں بخشے جاتے۔ ہم اپنی گریبانوں کے اندر جھانکیں کہ کہیں ہم اس مرض میں مبتلا تو نہیں ہیں، وہ مرض ہمارے اندر تو نہیں پایا جاتا کہ یہ وہ رات ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس میں تو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ خالق کائنات گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو لیکن اس رات آئے توبہ کرے، میں خالق کائنات ہو کر اس کی بخشش فرما دوں گا۔ لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں کہ جن کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوتی ہے، بھلے وہ گڑ گڑائیں، بھلے وہ زاروں قطار روئیں، وہ کیسے بدبخت ہیں کہ جن کی اس 15ویں شعبان کی رات کو بھی جناب والا بخشش نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تفسیر کبیر، تفسیر سراج منیر، تفسیر جمل، تفسیر کشاف، دیگر تصافی اور تفسیر ساوی کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یغفر بجمیع المسلمین فی تلک اللیلہ الا الکاہن والساحر، میرے آقا نے ارشاد فرمایا خالق کائنات اس رات کو سارے مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے نجومیوں کے۔ آج جناب والا در در پہ بھیک مانگنے والا، مرلیاں بجانے والا وہ بھی آ جاتا ہے ہمارے اوپر ڈھارے لگا رہا ہے کہ بھائی تو جی قسمت ڈاڈی، تو جی قسمت جو ستاروں بند ہے سائیں، وہ بھائی میری قسمت کو تو جانتا ہے، وہ تو پہلے اپنی قسمت دیکھ کہ تو 10-10 20-20 روپے کی خاطر در در کے ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آج جناب والا یہ جہالت ہے ہماری، ہم جناب والا انہی کے سامنے بیٹھ کے اپنی ماں و بہنوں کا ہاتھ سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جناب ہمیں بتاؤ ہماری قسمت کا ستارہ کیسا ہے۔ اس بیچارے کو کیا پتا ہے کہ جناب والا جس کو وضو کا طریقہ بھی نہ آئے، جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ جناب سردیوں میں استنجا کیسے کیا جاتا ہے، گرمیوں میں استنجا کیسے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تو جی قسمت جو ستاروں بنتا، تو جی مت تویز تیالن سے، تو جی مت جادو تیالا، تو ہاں جو گھر بن جا، تو آج گھر پانچ نہیں تو آج مت تویز کیا ہے۔ ہماری بولی بالی عوام ہے ہاں صحیح واقعی لگ دو انیاں وہ اسانجا سوٹ ڈاڑا دشمنی لگ دو اینی تویز تو اینی کیا ہے نا سانجا متوں، وہ پاگل بنایا اپنے آپ کو۔ عزیزان محترم، شریعت سے دوری، اسلام سے دوری، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر ناچاکیاں ہیں، آج آج جناب والا ہمارے گھروں کے اندر بے برکتیاں ہیں، اس لیے کہ ہم حضور کے دین سے دور ہیں۔ آؤ خالق کائنات کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، دیکھو خالق کائنات تمہاری بخشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تمہیں رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس رات سب مسلمانوں کی بخشش ہوتی ہے سوائے نجومیوں کے۔
سوائے جادوگروں کے اس رات کو جادوگر کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو شراب پہ ہمیشگی کرتا ہے، شراب پینے والے کی بھی، جو شراب کا عادی ہے، دن رات شراب پیتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا سارے مسلمان بخشے جائیں گے اس رات کو، وہ شرابی نہیں بخشا جائے۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وَعَاقَ وَالِدَيْهِ، یہ بیماری تو آج جناب والا اس معاشرے کے اندر بہت ساری پائی جاتی ہے، والدین کے نافرمان۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بھلے آؤ گڑ گڑاؤ، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس رات کو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، وگرنہ جاؤ جن کے والدین زندہ ہیں اس رات کے آنے سے پہلے پہلے ماں باپ کے قدموں پہ گر جاؤ، سچے دل سے توبہ کرو اور ماں باپ سے بخشش طلب کرو کہ امی جان آج مجھے بخش دے، وگرنہ عزیزان محترم اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ شاید کہیں کہ ہم 10-20 آنسو بہا کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑ آئیں گے رب ہمیں بخش دے گا، نہیں، جب تک ماں باپ راضی نہیں ہے اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے راضی نہیں ہے۔ اتنے بڑے پیر ہمارے گھروں میں موجود ہیں، ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ جناب والا کبھی کس سے دعا کی کس چیز سے دعا منگواتے ہیں، اور بھئی سب سے بڑے قبلہ و کعبہ تو تمہارے گھر کے اندر موجود ہے۔ وہ خوش قسمت ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کرو، سب کچھ یہی ہے، جہاد بھی یہی ہے اور خالق کائنات سے بخشش کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ میرے آقا نے نہیں ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ آج تو جناب والا ہمیں بیوی کے قدموں تلے جنت نظر آتی ہے، ماں گئی بیوی کا مقام آ گیا۔ عزیزان محترم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور پھر والمصر علی الزنا، جو زنا کا عادی ہے اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، خدا را اس رات کو غفلت میں نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اور مساجد میں آ کر عبادت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ گزاریے اس رات کو، کہ جس طرح میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات اس رات کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور رب کی رحمت ندائیں دے رہی ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اسی پہ ایک شعر آپ احباب کے سامنے بیان کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ احادیث بہت ساری ہے، تو آپ نے یہ اعلان سماعت کیا کہ انشاءاللہ آج رات 11 بجے صلاۃ التسبیح باجماعت ادا کی جائے گی، تو ضرور اس میں آئیے اور اس رات کو عبادت کی نیت سے عزیزان محترم، شاعر کیا کہتے ہیں؟ لٹ لے اجے خزانے رب دے، اٹھ بے خبیرہ انجانا، رب رحمت رب دی جو شاید مت پھیر پے پشتانا۔ جب رات گزر گئی تو عزیزان محترم رات گئی تو بات گئی، کل ایسا دن نہ آ جائے کہ جناب والا پچھتاؤ کہ ہمارے لیے شعبان کی رات آئے، ہمارے لیے شعبان کی رات آئے، اور پھر اس وقت تمہیں توفیق نہ ہو گناہوں کے بخشش طلب کرنے کی۔ شاعر کہتا ہے کہ رحمت رب دے جو شایندری مت پھیر پے پشتانا، دنیا منگ لے عقبہ منگ لے، بھاوے منگ لے عشق ربانہ، آزم جو جی آوے منگے لے، اج جو منگے مل جانا۔
ایسی بابرکت رات ہے، دنیا طلب کرنی ہے، رزق طلب کرنا ہے، رب کا عشق طلب کرنا ہے، جو کچھ مانگنا ہے رب اسی رات تمہیں عطا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرمائے۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ کل